ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ پڑھا اور سنا ہوگا اور اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن جو چیز آپ شاید نہیں جانتے وہ ایک قابل ذکر کبوتر کا کردار ہے جس کا نام چیریمی ہے۔ وہ چھوٹا سا پرندہ جو پہلی جنگ عظیم کے عظیم ہیروز میں سے ایک بن گیا۔ آج ہم اسی کبوتر کے بارے میں آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ کیسے ایک چھوٹا سا پرندہ پہلی جنگ عظیم کا ایک عظیم ہیرو بنا۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں پایان ٹی وی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، چیریمی امریکی فوج کے تقریباً ان 600 پیغام رساں کبوتروں میں سے ایک تھا جو پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج کے سگنل کارپوریشن میں موجود تھے۔ جنگ کے دوران مواصلاتی ٹیکنالوجی میں ترقی کے باوجود پیغام رساں کبوتر انمول تھے۔ ریڈیو اتنے قابل اعتماد نہیں تھے کیونکہ وہ بڑے تھے اور نازک تاروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ نئی تاروں کو تیزی سے بچھانا ہمیشہ ممکن نہیں تھا اور اکثر انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا۔ پھر بھی مواصلات کی ایک غیر مقبول شکل ہوتے ہوئے کبوتر قابل اعتماد ثابت ہوئے۔ اوسطاً گرانے والے کبوتر تقریباً 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، جس سے وہ رابطے کا ایک تیز طریقہ بن جاتا ہے۔ پھر بھی یہ کبوتر اپنی رفتار کے باوجود اکثر دشمن کی گولیوں کے لیے مقبول اہداف بھی ثابت ہوتے ہیں۔ در حقیقت جرمن مشین گنرز کو ان پرندوں کو اپنے مہلک MG086 مشینوں کے ساتھ نشانہ بنانے اور مارنے کی تربیت حاصل تھی، جو فی منٹ 500 راؤنڈ سے زیادہ فائر کر سکتے ہیں۔ کبوتر بات چیت کرنے کا ایک بہت خطرناک طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کبوتر کو گولی مار دی جاتی ہے تو دشمن کی قوتوں کے ذریعے پیغام کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سن 1918 کے موس آرگون جنگ کے دوران ہی تھا کہ جہاں پیغام رساں کبوتر کو آخر کار اس کی بہادر کوششوں کے لیے تسلیم کیا گیا تھا۔ 2 اکتوبر سن 1918 کو جب جرمن فوج نے 77ویں ڈویژن کے امریکی فوجیوں کو آرگون کے جنگل میں بہت دور دھکیل دیا تھا اور ایک پہاڑی کے ڈھلوان پر جرمن لائنوں کے پیچھے پنس گئے تھے۔ میجر چارلس وائٹلسی کے ماتحت 306ویں، 307ویں اور 308ویں ریجیمنٹ کے تقریباً 550 جوانوں نے کئی دنوں تک ایک بڑی جرمن فوج کے خلاف خوب دفاعی مظاہرہ کیا۔ ریڈیو رینج سے بہت آگے امریکی اپنی لائنوں سے بات چیت کرنے کا واحد طریقہ پیغام رساں کبوتر کے ذریعے تھا۔ تاہم یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ آسمان بھی زمین کی طرح خطرناک ہو سکتی ہے۔ مشین گنوں اور بارش کے خوفناک حالات میں پنسے ہوئے امریکی فوج نے جرمن حملوں کے خلاف خوب مزاحمت دکھائی۔ ناظرین، 4 اکتوبر کو امریکہ نے غلطی سے اپنے بھاری توپوں کے ذریعے اپنی ہی کھوئی ہوئی بٹالین کی پوزیشن پر بمباری شروع کر دی، جس سے 30 افراد مارے گئے تھے جب وہ دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے۔ میجر وائٹلسی اور اس کے آدمی جرمن فوج کی بمباری کا نشانہ بننے والے پرندوں کو ایک کے بعد ایک آسمان سے گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سپلائی ختم ہونے اور ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے کے ساتھ میجر وائٹلسی نے شدت سے اپنے آخری کبوتر چیریمی کو امریکی خطوط پر ایک نوٹ کے ساتھ بھیجا، جس میں اس نے صرف یہ لکھا تھا: ہماری اپنی توپیں براہ راست ہم پر ہی براج گرا رہا ہے، خدا کی خاطر اسے روک دو۔ ہر طرف سے ان پر آگ برس رہی تھی۔ چیریمی اب کھوئی ہوئی بٹالین کے لیے اس پہاڑی سے زندہ نکلنے کا آخری موقع تھا۔ ناظرین، چیریمی کے ٹرینر کیپٹن جان کورنی نے مدد کی غرض سے چیریمی کو ہوا میں چھوڑا اور وہ اڑا۔ بہادر پرندہ گولیوں سے بچنے کے لیے سیدھا جرمن فائر میں اڑا۔ اس کی قسمت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ چیریمی کو ٹیک آف کے فوراً بعد سینے میں چوٹ لگ گئی، جبکہ امریکی فوجیوں نے خوفزدہ ہو کر دیکھا کہ ان کی آخری امید بھی نہ رہی۔ تمام تر مشکلات کے باوجود چیریمی پھر سے اٹھا۔ زخمی لیکن پھر بھی زندہ ننھے پرندے نے پھر سے اڑان بھری، گولیوں اور بمباری میں آگے کی طرف بڑھتا رہا۔ سفر کے اختتام تک اس نے تقریباً آدھے گھنٹے میں 25 میل کا فاصلہ طے کیا۔ وہ شدید زخمی لیکن زندہ اڈے پر پہنچا۔ ڈاکٹر چیریمی کی جان بچانے میں کامیاب رہے، لیکن اس کی دائیں ٹانگ بمشکل اس کے جسم سے لگی ہوئی تھی اور وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تاہم چیریمی کے پیغام پہنچانے کے بعد امریکی فوج نے اپنی بمباری روک دی
اور امریکی لائنوں سے دور فائرنگ کے نئے نکات کو نشانہ بنایا۔ اگلے دن جرمن پوزیشنوں پر گولے گرنا شروع ہو گئے، جس سے امریکی فوج پر دباؤ کم ہو گیا اور جنگ امریکہ کے حق میں ہو گئی۔ 8 اکتوبر کو 194 فوجیوں نے جیریمی کی قربانی کی بدولت امریکی خطوط پر واپسی کی۔ ناظرین، امریکی فوج کو بچانے میں اس کے کردار کے لیے جیریمی کو میدان میں اس کی بہادری کے لیے فرانس کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز میں سے ایک کروکس ڈی کورے سے نوازا گیا۔ ناظرین، جیریمی کے اپنے ٹرینر کیپٹن جان کارنی نے اس کی دیکھ بھال کی اور واپس امریکہ پہنچایا۔ 13 جون 1919 کو جیریمی کا انتقال فورٹ مون ماؤتھ، نیو جرسی میں ہوا۔ تاہم جیریمی کی لاش کو محفوظ کر کے امریکی حکومت کو اعزاز کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے خاندان اس بہادر پرندے کی ہمت اور اس کی قربانی کے مرہون منت ہے۔ آج جیریمی اپنی یاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اسمتھسونین میوزیم آف امریکن ہسٹری میں نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تب سے اس کی کہانی کئی دہائیوں سے امریکیوں کے دل و دماغ میں زندہ ہے اور اس کی بہادری کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔